بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ نماز پڑھنے سے پہلے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی ایک نماز کی شرطوں میں ایک شرط ہے کہ آپ جب بھی نماز پڑھنے لگے ہیں جس جگہ پر، اس جگہ کا پاک ہونا شرط ہے۔ اب جگہ سے پاک ہونے سے کیا مراد ہے کہ آپ جس جگہ کھڑے ہیں، جہاں پہ آپ کے پاؤں لگے ہوئے ہیں اور جہاں پہ آپ نے گھٹنے ٹیکنے ہیں اور جہاں پہ آپ نے دونوں ہاتھ رکھنے ہیں اور جس جگہ پہ آپ کی پیشانی اور ناک ٹکے گی زمین پر، اتنی جگہ پاک ہونا شرط ہے۔ نماز کی جگہ پاک ہونا جو شرط ہے وہ اتنی جگہ کہ جس جگہ آپ کے دونوں پاؤں اور جس جگہ آپ کے گھٹنے، جس جگہ آپ کے دونوں ہاتھ اور جس جگہ پیشانی اور جس جگہ ناک لگے گی زمین پر، جس کپڑے پر، جس قالین پر، اتنی جگہ پاک ہونا ضروری ہے۔ اب عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ گھروں میں ایک قالین کے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں، انہوں نے کچھ مخصوص علیحدہ کیے ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ نماز پڑھتے ہیں آ کے، اور وہ جگہ پاک صاف ہوتی ہے۔ اچانک کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بچہ ہے چھوٹا، وہ آ کے وہاں پہ پیشاب کر دیتا ہے، کہیں کھڑے کھڑے اس کا پیشاب نکل گیا یا کوئی اور گندگی لگ گئی اس جگہ پر، اس ٹکڑے پر جس پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب بعض دفعہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ تو ساری ناپاک ہو گئی ہے، حالانکہ وہ ٹکڑا کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، وہ تقریباً کوئی 8 فٹ لمبا بھی ہوتا ہے اور 10 فٹ چوڑا بھی ہوتا ہے، یعنی کافی بڑا ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں آپ رکھا کریں کہ جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ چادر ہے کوئی بڑی، یا کوئی ایسا ٹکڑا ہے قالین کا کہ جو گھروں میں بچھا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، کوئی ایسی جگہ ہے، تو آپ یہ سب سے پہلے دیکھ لیں کہ میں نے جس جگہ کھڑے ہونا ہے، جہاں پہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اب وہاں پاؤں کی جگہ پاک ہے، وہاں پہ ہاتھ رکھنے کی جگہ پاک ہے، گھٹنے رکھنے کی جگہ پاک ہے، پیشانی اور ناک رکھنے کی جگہ پاک ہے۔ اگر اتنی جگہ پاک ہے، پیشاب بچے نے کیا ہے ایک طرف کیا ہوا ہے، وہ دوسری طرف ہے، لیکن جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اتنی جگہ پاک ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں پریشان نہ ہوا کریں کہ شاید یہ ساری ہی ناپاک ہو گئی، ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ جتنی چیز ناپاک ہے آپ اسی کو پکڑ کے دھو لیں، اسی کو آپ دھو لیا جائے تو پاک ہو جائے گی۔ چادر ہے وہ بہت بڑی ہے، تو آپ ایک طرف جس طرف آپ کھڑے ہونا چاہتے ہیں اور نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں اتنی جگہ آپ کی پاک ہونی چاہیے۔ پاؤں کی جگہ جہاں پہ گھٹنے رکھنے ہیں اور جہاں پہ ہاتھ، جہاں پہ پیشانی اور ناک، اتنی جگہ کا پاک ہونا یہ شرط ہے نماز کے لیے۔ اگر اتنی جگہ بھی پاک نہیں ہے تو پھر اس جگہ پر نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی بتاؤں کہ عام طور پہ گھروں میں جو فرش ہوتے ہیں وہ گرمیوں کے موسم میں، گرمی کی موسم میں وہ دھوئے ہوتے ہیں، ان فرش کی جگہوں کو دھویا جاتا ہے، تو آپ اس جگہ پہ بعضوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جائے نماز بچھا کے ہی نماز پڑھنی ہے ہم نے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر وہ فرش کی جگہ بالکل پاک صاف ہے اور آپ بغیر جائے نماز کے بھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پڑھنے کی اجازت ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز جائز ہے۔ کوئی لازمی نہیں کہ کپڑا ہی ہونا چاہیے، کپڑے کے بغیر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جائے نماز کے بغیر، چادر کے بغیر، بس جگہ پاک صاف ہو۔ نیچے دیکھنے میں اب پاک صاف ہونے سے یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہاں مٹی کا ذرہ بھی نہ ہو، یہ چیز نہیں، ناپاک نہ ہو۔ پاک ہونے کا مطلب یہ ہے ناپاک نہ ہو، صاف ستھری ہونے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ وہاں گندگی نہ ہو۔ مٹی ہے عام، جیسے ہواؤں سے گرد غبار اڑ کے پڑی ہوئی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ ناپاک نہیں ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس جگہ پہ۔ ایسے ہی پارکوں کی جگہ ہوتی ہیں، جو پارک ہوتے ہیں وہاں پہ جگہ پاک صاف نظر آ رہی ہے، کوئی گندگی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تو بغیر جائے نماز کے بھی آپ وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ وہاں گندگی پڑی تھی اور یا وہاں پہ کوئی ایسی سمیل تھی جو بتاتی ہے
کہ وہاں پہ وہ بو ہے، گندگی ہے، تو پھر جو ہے وہ آپ وہاں نماز نہ پڑھیں، اس سے ہٹ کے دوسری جگہ پہ نماز پڑھ لیں۔ تو آج میں نے جو مسئلہ آپ کے سامنے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے جگہ کا پاک ہونا شرط ہے۔ تو یہ ساری تفصیل اسی پر میں نے عرض کی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔